بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق۔ الانشقاق الانفعال باب انفعال سے، جس کا معنی ہے شک ہونا، پھٹنا، ہے نا، پھٹ جانا، اور انفطار کا معنی بھی ہے پھٹ جانا۔ لفظ الگ ہے، دونوں کا مال ایک ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ اسی پر اس سورہ کو رکھا گیا ہے نام سورۃ الانشقاق، اور اس کا ایک اور نام ہے جو سورت کی پہلی آیت ہے انشقت، لکھا ہے نا، انشقت اصل میں تھا انشققت، انفطرت کے وجہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ادغام کر کے انشقت بولا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس سورت کو سورہ انشقت بھی بولا جاتا ہے اور سورہ انشقاق بھی بولا جاتا ہے، دونوں بولا جاتا ہے، دونوں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ بولو، 25 آیتیں ہیں۔ رکوع ایک ہے، رکوع کلمات 107 ہے، 107 کلمات ہے۔ حروف اس پورے سورے کے اندر 430 حرف ہے۔ کتنے حرف ہے؟ اب قرآن کی آیت شروع ہو رہا ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان شک ہو، جب آسمان پھٹ جائے۔ یہ آسمان کب پھٹے گا؟ بروز قیامت۔ کب؟ بروز قیامت کا مطلب کیا؟ وقت قیامت، ہے نا، بر وقت قیامت، قیامت کے وقت جو ہے آسمان پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ آسمان پھٹ جائے، اور پھٹنے کا حال یہ ہوگا کہ آسمان میں جو تارے اور ستارے ہیں، جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، اسی طرح آسمان سے تارے بارش کی طرح برسنے شروع ہو جائیں گے، پانی کی طرح۔ وہی کہہ رہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے، جب آسمان شک ہو۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذنا یأذن، سمع یسمع سے، کس سے ہیں؟ مؤنث کا صیغہ سب میں استعمال کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ سما مؤنث سمائی ہے، جس طرح الارض مؤنث سمائی ہے، اس وجہ سے فعل مذکر نہیں آیا، فعل مؤنث لایا گیا، اذنت، سمعت کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اذنت، سمعت، سمجھ میں آ گیا؟ تو اذن یأذن کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، حکم سننا، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے، اپنے رب کا حکم مانے۔ کون؟ آسمان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آسمان جب پھٹ جائے گا تو آسمان پھٹنے کے متعلق آسمان اپنے رب کا حکم سنے گا، جس طرح رب بولے گا اسی طرح آسمان کرے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے۔ وہ کا مطلب ہوا ضمیر، ہیا ضمیر جو اذنت میں ہے وہ لوٹ رہا ہے سما کے طرف، سما مؤنث سمائی ہے۔ وہ اپنے رب کا حکم سنے۔ وَحُقَّتْ، اور یہ سزاور ہی، بولو، اب یہ سزاور ہی یہ ہے، اور یہ سزاور ہی یہ ہے، اور وہ یہی سزاور ہے۔ اب یہ معنی ہم کو سمجھنا دقت پڑ جائے گا، تو اب اس کا ہم آسان معنی کریں گے۔ حقت کا معنی ہوتا ہے حق ہونا، سچ ہونا، حقت۔ اب سزاوار جو معنی کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو اس کا معنی ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا ایک معنی آتا ہے۔ سزاوار کا معنی لائق، سزاوار کا معنی مناسب، سزاوار کا معنی واجب۔ ارے بھائی، جب وہ اپنے رب کا حکم سنے گا آسمان پھٹے گا، آسمان پھٹنے کے بعد آسمان پھٹنے کے متعلق وہ اپنا رب کا حکم سنے گا، اور یہی اس کے لیے مناسب ہے، یہی اس کے لائق ہے، سننا ہی اس کا لائق ہے، سننا ہی اس کے لیے مناسب ہے، سننا ہی اس کے لیے واجب ہے۔ تو اب حقت کا ایک معنی آیا کہ نہیں آیا؟ ایک تو معنی ہے سزاوار، جو ہمارے لیے مشکل کا باعث تھا، فارسی لفظ ہے یہ، اور اس کو میں نے آسان کر دیا، لائق، مناسب۔ یہ سب بھی عربی لفظ ہے، لیکن یہ استعمال میں ویسی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنے رب کا حکم سنے، اور اسے یہی سزاور ہے، اور اسے میں یہی اس کے لیے مناسب ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ آسمان کی بات ختم ہو گئی، اب زمین کی بات چلے گی۔ آسمان کا حال یہ ہوگا کہ وہ پھٹ پڑے گا، اور پھٹنے کے متعلق وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، اور یہی اس کے لیے مناسب ہے۔ آگے چل کے آیت میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کی جائے، زمین کو دراز کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی۔ کیا کر دی جائے گی؟ زمین کو پھیلا دینے کا مطلب کیا ہے؟
زمین جو پھیلا دی جائے گی، اس کو پھیلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ زمین جب پھیلا دی جائے گی تو اس میں بہت سارے زمین کے اندر خزانے مدفون ہے نا، جیسے مردے زمین کے اندر مدفون ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد لوگوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ چھت کے اوپر نا۔ تو وہی ہے، زمین کو اس دن جب کھینچا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کی جائے، جب زمین دراز کی جائے، جب زمین کو کیا کیا جائے تو دراز کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ارے پہاڑ جیسے ہے، پہاڑ پربت بہت سارے چیز وہ کیا ہو جائیں گے؟ جو اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین پیدا کرنے کے بعد زمین میں حرکت آ گئی، زمین ہلنے لگا، ڈولنے لگا، حرکت کرنے لگی۔ اب زمین کی حرکت کو، زمین کے کپکپاہٹ کو بند کرنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ کو زمین کے اوپر رکھ دیا تاکہ زمین کا ہلنا بند ہو جائے، زمین کا ہلنا بند ہو جائے، یہی نا۔ اب وہ پہاڑ جو ہے جب زمین کو دراز کر دی جائے گی تو وہ بھی توڑ پھوڑ کر ختم ہو جائے گا، وہ بھی توڑ پھوڑ کر، اس لیے کہہ رہا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدت یہ جو ہے مدہ یمد نصر ینصر سے مدت موددت کے وزن پر ہے، دو حرف ایک جنس کا جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے میں ادغام کر کے مدت کر دیا۔ کیا کر دیا؟ موددت سے مدت، مدن کا معنی کھینچنا، اور جس چیز کو کھینچا جائے گا وہ دراز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روبر دیکھا اس کو کھینچو تو وہ دراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح زمین کو کھینچی جائے گی، زمین کو کھینچا جائے گا، اور جب زمین کھینچی جائے، جب زمین دراز کی جائے، یہی مطلب ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، القت یہ باب افعال سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ ارض مؤنث ہے اور القت میں ضمیر ہی ارض کی طرف لوٹے گا۔ باب افعال سے مصدر افعال کے وزن پر ہے القاء، القاء کا معنی ڈالنا، القاء کا معنی، اب اسی سے القت آیا ہے، اصل میں ہے القایت اکرمت کے وزن پر، یا کو الف سے بدل دیا تو یا بھی ساکن، القای یا کو جب الف سے بدل دے گا تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور تا تو پہلے سے ساکن تھا نا، دو حرف ساکن ایسا پر آ جائے گا، الف کو ہٹا دیا تو القت ہو گیا القایت سے، سمجھ میں آیا؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے، ما اس میں موصول کا ہے، اس لیے ما کا معنی ہم کر لیں گے جو کچھ، ما کا معنی جو، فیہا اس میں یعنی زمین میں، اور جو کچھ زمین میں ہے ڈال دے، القت کا معنی ڈال دینا، تو القت ماضی کا صیغہ جسے اکرمت وہ تعظیم کرے، القت وہ ڈال دے، اور جو کچھ زمین میں ہے ڈال دے، کہاں ڈال دے؟ یعنی باہر ڈال دے، باہر پھینک دے، زمین کے اندر جو مردے پڑے ہوئے ہیں، زمین کے اندر جو خزانے مدفون ہیں اس کو باہر پھینک دے گا، اس کو کیا کر دے گا زمین؟ ارے نچلا والا حصہ اوپر آ جائے گا، نچلا والا حصہ، وہی کہہ رہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ زمین میں ہے ڈال دے، یعنی اس کو باہر پھینک دے، زمین کے اندر خزانے مردے جو مدفون ہے وہ کیا کر دے؟ باہر پھینک دے اس کو، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے۔ جب اندر کی چیز باہر پھینک دے گا تو اندر خالی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہہ رہا تخلت، تخلیت باب تفاعل سے، کس سے ہے؟ تخلی مصدر ہے، اصل میں تھا تخلیت تقبلت کے وزن پر، یا کو یہاں سے بھی الف سے بدلا ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، الف کو گرا دیا، تخلت بچا، سمجھ میں آیا؟ اور وہ خالی ہو جائے، معنی اتنے کا کلیئر ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ اور کلیئر کر کے معنی کرتا ہوں، جب آسمان شک ہو اور وہ اپنے رب کا حکم سنے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا وَحُقَّتْ، اور اسے یہی سزاور ہے، یعنی یہ اور یہی اس کے لیے مناسب ہے، یہ معنی کر لو۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین، اور جب زمین دراز کی جائے، جب زمین، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ زمین میں ہے باہر ڈال دے، کیا کر دے؟ ڈال دے، صرف معنی کر لو، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے، اور وہ کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے۔ اب آگے چل کے دیکھو، یہ آیت ایک بار پڑھا جا چکا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، ہے نا، کیونکہ یہ آسمان کے متعلق بتایا جا رہا تھا، اب وَإِذَا الْأَرْضُ سے زمین کے متعلق بتایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا کا لفظ آیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے، یعنی زمین جس طرح آسمان اپنے رب کا حکم سنے گا۔ بھائی زمین کو جب دراز کی جائے، زمین اندر کی چیز باہر پھینکے گی، زمین اندر سے خالی ہو جائے گی، تو ایسے صورت میں وہ اپنے رب کا حکم سنے گا نا، دراز ہونے کے متعلق، اور زمین کے اندر سے جو مردے اور خزانے پڑے ہوئے ہیں وہ باہر آنے کے متعلق وہ اپنے رب کا حکم سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اس لیے کہہ رہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، اور اسے یہی سزاور ہے وہ حقت، اور یہی اس کے لیے مناسب ہے، یعنی وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ مناسب کا مطلب یہ کہ اس کی اطاعت کرنے میں اس کو مناسب ہوگا، سمجھ میں آیا؟ یہ بات جب کمپلیٹ ہو گئی، اب آگے چل کے انسان کو کیا کر رہا ہے؟ ندا، آواز رہا ہے لوگو، یا ایہا الانسان، یا اے لوگو،
اے آدمی اے انسان کچھ بھی معنی کر لو کل ملا کے وہی آئے گا، کل ملا کے یا ایھا الانسان اے لوگو اے آدمی انکا بے شک تجھے قادحن دوڑنا ہے، کس کی طرف دوڑنا ہے؟ الی ربک اپنے رب کی طرف، کس کی طرف؟ قدحن دوڑنے کی طرح۔ اب اس کا معنی یوں کر لیں گے، دوڑنے کی طرح، دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دوڑنا اس کے لیے ضروری بن گیا ہے نا۔ تو اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، یہ معنی ہو سمجھ میں آیا؟ بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، صرف دوڑنا ہی نہیں ہے، ملاقی باب مفاعلت سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے ملاقات، ملاقیون مقاتلون کو جنبر، اس کو جنبر ملاقیون مقاتلون۔ اب اضافت ہو گئی ہی کی طرف، اس وجہ سے تنوین ہٹ گیا، ملاقیون سے ملاقی ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ ملاقیون سے ملاقی ہو گیا۔ اب ملاقی کی اضافت جب ہی کی طرف کر دیا تو ملاقی کا معنی اس سے ملنا ہے، اس سے بھائی جب حساب و کتاب ہوگا تو حساب و کتاب کے لیے مردے قبر سے زندہ اٹھائے جائیں گے، پھر ان کو اپنے موقف کی طرف آنا ہوگا۔ اسی کو بولتے کہ اے لوگو جب تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، بے شک اے لوگو بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اور حساب و کتاب دینے کے لیے مطلب کہ رب کی ملاقات ہوگی، ہوا کہ کیا ہوگی؟ اس لیے کرائے ملاقی ہے اور اس سے ملنا ہے، اور اس سے بات سمجھ میں آ گیا؟ تو اس سے ملنے والا ہوگا، ملاقی اس میں فاعل کا سے۔ تو یہ میں اصطلاحی ترجمہ کر دیا، یا ایھا الانسان اے لوگو انکا قادح الی ربک بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، یعنی اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، فملاقی پھر اس سے ملنا ہے، پھر اس سے ہاں سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے چلو، فا ہے کہ فا ہے، صرف فارج اور فا ہے، یہ تو نہیں آئے گا نا الف نا، اس کو کہنا پڑے گا نا، وہاں غلطی سے آ گیا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فا کا معنی تو بھائی یہ شرط ہو گیا، اے لوگو بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا، پھر اس سے اب دوڑنا بھی ہے ملنا بھی ہے، تو یہ ایک شرط ہے، واقع نہیں ہوا؟ دوڑنے کے بارے میں شرط لگا دیا، پھر ملنے کے بارے میں بھی شرط لگا دیا، اب اس کا جواب پھر وہاں دوڑ کے رب کے حضور حاضر ہو کے پھر ان سے ملاقات کر کے، اس سے ملاقات کر کے تمہیں کرنا کیا ہے؟ تو دنیا میں جو کچھ تم نے نیکی اور بدی کا اعمال کیا اس کا حساب دینا ہے نا، اس لیے کرا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، تو رہا وہ، فا جواب کا ہے، فا برائے جزا، تو رہا وہ من اوتیا کتابہ جسے اس کا نام ہے اعمال، جسے اپنا نام ہے اعمال، کتاب کا معنی لکھت یعنی نام ہے اعمال، جسے اپنا نام ہے عمل، کتابہ کا معنی اس کا کتاب، اس کا نام ہے اعمال کا معنی اپنا نام ہے اعمال، سمجھ میں آیا؟ تو جسے اپنا نام ہے اعمال بے یمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اوتیا، اوتیا مجہول کا صیغہ ہے، کسے ہے؟ میں آتا معنی آیا، یاتی آتا ہے، اور اوتیا کا معنی اب آنا نہیں، مجہول کا صیغہ ہے، تو اب مطلب یہ ہے کہ دینا، کیا ہو جائے گا؟ دیا گیا، اوتیا ہے نا، ضربا مارا، جوریبا مارا گیا، تو اوتیا کا معنی ہو جائے گا دیا گیا، بات سمجھ میں آیا؟ تو کرا رہا وہ شخص من اوتیا جس کو دیا گیا ہو، کیا دیا گیا ہو؟ کتاب ہو اپنا نامہ اعمال، کہاں پہ دیا گیا ہو؟ بے یمین ہی اپنے دائیں ہاتھ پر، تو رہا وہ شخص جسے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اس میں دیا جائے، تو دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ بھائی وہ مومن ہوگا، وہ کون ہوگا؟ تو یہاں معنی ہو جائے گا کہ رہا وہ جسے اپنا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو وہ مومن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سمجھ جائے گا کہ میرا معاملہ اب ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گیا؟ اب جب مومن کو اپنا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ پر دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا حساب سہل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا حساب آسان لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ وہی قرآن میں ارشاد ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فا برائے جزا ہے، سوفا سین یہ فعل کی علامت ہے، سین وہ سوفا فعل پر داخل ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ فعل کی علامت ہو گئی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، حاسبہ یہ حسبو، یہ کس سے ہے؟ باب حسبہ، حسبو ایک باب ہی ہے، الحسبان مصدر جس کا معنی ہے گمان کرنا،
اب یا یحاسبو ہے، یہ محاسبہ باب مفالت سے ہے، یہ حسبہ یحسبو سے نہیں ہے، یہ کس سے ہے؟ باب مفالت سے۔ باب مفالت تو غیر وہ جو ہے وہ تو مزید ہے، وہ کیا ہے؟ ثلاثی حسبہ یحسبو، وہ ثلاثی مجرد تھا، یہ ہو گیا ثلاثی مزید۔ کیا ہو گیا؟ ثلاثی مزید فی۔ یحاسبو یقاتلو کے وزن پر محاسبہ مصدر ہے، اس لیے کہ حساب جو ہوتا ہے سنگل نہیں ہوتا ہے، حساب کے لیے دو چاہیے۔ حساب کے لیے کیا چاہیے بھئی؟ ایک حساب دینے والا ہوگا، ایک حساب لینے والا ہوگا۔ باب مفالت کا خاصہ ہے مشارکت، تو مشارکت میں آپس میں ایک دو آدمی کا شریک ہونا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے مقاتلہ جنگ کرنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی میدان میں آ کے جنگ کر کے آ گیا؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ جیسے حساب والا معاملہ جب بھی ہوگا تو اس میں بھی دو چاہیے منیمم، اس لیے باب مفالت سے لیا ہے اس کو، سمجھ میں آیا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس سے سہل حساب لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا۔ کیا لیا جائے گا؟ اب حساب یسیرا یہ موصوف صفت مل کر حال واقع ہے۔ کیا واقع ہے؟ یحاسبو میں ایک ضمیر ہے ہوا جو جلحال ہے۔ اب مطلب حساب لینے والا کی حالت بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حساب کس حال کا ہوگا، کس کیٹیگری کا ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہے وہ کیٹیگری حساب یسیرا آسان کیٹیگری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایزی کیٹیگری کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایزی کیٹیگری۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ ترکیب میں حال واقع، اس کی ترکیب کر لو۔ سوف یحاسب یہ فعل مضارع مجہول ہو جائے گا، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ جو ہے کیا بن جائے گا؟ جلحال۔ حسابا موصوف یسیرا صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ حال۔ جلحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل یحاسبو کا، یحاسبو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب لینے کا کیا معنی ہے بھائی؟ مومن کو جب اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا نا، تو داہنے ہاتھ میں دینے کے بعد اب اس سے اتنا کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے، یعنی ان کے اعمال اس پر پیش کیے جائیں گے۔ حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا تو ہر انسان کو ان پر ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، نہیں کیے جائیں گے؟ تو اس پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ معصیت و طاعت پر، یعنی دنیا میں رہ کے تو نے گناہ کیا یا مطلب اطاعت کیا، یعنی نیک کام کیا، اسی کو بولتے ہیں معصیت و طاعت۔ تو طاعت پر تو اس کو ثواب دیا جائے گا اور معصیت پر اس کو تجاوز کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کچھ گناہ کیا ہے، نیک اعمال اگر اس کے پاس ہے تو وہ اس کو مٹا دے گا، وہ اس کو کیا کر دے گا؟ اس کے ساتھ اتنا چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ اسے چھیڑخانی نہ کرنے کا نام ہی ہے آسان حساب۔ سمجھ میں آیا؟ اگر چھیڑخانی کیا جا رہا تو اس کا مطلب دنیا میں گھٹولا کیا ہے، دنیا میں بات سمجھ میں آیا؟ وہی کہہ رہا ہے تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، سہل حساب لیا جائے گا۔ یہ بات جب کلیئر ہو گئے، آگے چل کے بتا رہا ہے جب ان کا حساب آسان ہو جائے گا۔ آواز کیوں کر رہا ہے؟ سب ایک دم بغیر ڈھکن کے بوتل، ایک بوتل میں وہ ہوتا ہے جس میں ڈھکن لگا رہتا ہے تو پانی نہیں گرے گا۔ اب اس کے منہ میں ڈھکن نہیں ہے تو بولی تو گرے گا ہی نا۔ وَيَنْقَلِبُ، اب بھائی جب اس کا حساب آسان ہوگا، نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا مومنین کے، تو دیے جانے کے بعد آگے چل کے آیات ہو کیا آ رہا ہے؟ وَيَنْقَلِبُ، يَنْقَلِبُ انفطر ينفطر، باب انفعال سے انقلاب مصدر ہے جس کا معنی ہے پلٹنا۔ انقلاب کا معنی ہم لوگ اپنے بھاشا میں کہتے ہیں انقلاب زندہ باد، انقلاب۔ تو انقلاب میں کیا ہوتا ہے؟ اس ایک بات کو بار بار پلٹ کے لانا ہوتا ہے، ایک بات کو بار بار، ہاں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تو وہ کا مطلب جن کے نام اعمال داہنا ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی مومن۔ وَيَنْقَلِبُ، اور مومن، مومنین، مومن کا مطلب یہ مدرسہ والا مومن نہیں، یہ تو نام مومن ہے، کام کافر کا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور یہ مومن جو ہے پلٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، اس کی طرف، مسرورن، سعد سعد، خوش ہو کر پلٹے گا، مسرور ہو کر پلٹے گا، سعد سعد پلٹے گا۔ سعد سعد کو سمجھ میں آیا؟ شاد سعد اس طور کا خوب شاد ہو لے، تو شاد جب ہوتا ہے تو اس شاد سے آدمی کو خوشی ملتی کہ نہیں ملتی ہے؟ وہی ہے مسرور۔ سمجھ میں آیا؟ وہی ہے تو مومن جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف سعد سعد پلٹے گا، خوش ہو کر پلٹے گا۔ اپنے گھر والے سے مطلب یہ حاجی پور والے گھر نہیں، سری پور والے گھر نہیں، مہانندو پور وہ چوکرائی پور والے گھر نہیں۔ گھر والے سے مراد جنت والے، جنت والوں کی طرف، کس کی طرف؟ جنت والے گھر مراد ہے۔ یا کون سا مراد ہے؟ مومنین کے مطلب یا دنیا کے گھر نہیں، کس کے گھر؟ جنت والے گھر مراد ہے۔ جنت والے گھر سے یا تو اس سے یا تو حور مراد ہے، یا مسلمان مراد ہے، انسان مراد ہے۔
گھر والوں، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ساتھ ساتھ پلٹے گا، یا تو حوروں کے ساتھ یا تو پھر انسانوں کے ساتھ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جنت میں کیا ملیں گے؟ حور ملیں گے۔ اور کبھی کبھی انسان کو کبھی کیا ہوتا ہے کہ شادی کیا تھا، بیوی سے کچھ نہیں کر پایا، وہی بیوی اس کو وہاں مل جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بہت سارے کیٹیگری اور کوالٹی ہے، اتنے کوالٹی اسباق میں بتایا جانا مطلب کا ناممکن کا سبب بنے گا۔ میں تفسیر نہیں کرا رہا ہوں، ہلکے پھلکے اس کے ترجمہ کرا رہا ہوں اور اس پر لفظ کی تحقیق کرا رہا ہوں کہ کس کا تعلق کس سے ہے، کس باب سے آیا، کون سا اسم ہے، آپس میں ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ کیسا بن رہا ہے۔ یہ تو مومنین کے بارے میں تم نے سمجھ لی، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش پلٹے گا، ساتھ ساتھ پلٹے گا۔ گھر والے سے مراد جنتی گھر والے، سمجھ میں آیا؟ اب کافر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ جَهْرِهِ، اور رہا وہ من اوتیا جس کو دیا گیا ہو کتابہ اپنا نام اعمال، کتاب کو منا اپنا نام اعمال، وراء جہرہ، یہ جو لفظ وراء آیا ہے، وراء جہرہ اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی وراء کا معنی پیچھے، جس طرح خلف کا معنی پیچھے ہوتا ہے۔ یہ ظروف مبنیات میں سے ہے۔ ظروف مبنیات ٹوٹل 27 یا 28 حروف ہوں گے، جیسے قبلو ہے، بعدو ہے کہ نہیں ہے، امام ہے، خلف ہے، وراء ہے، اسفل ہے۔ اسفل کا لفظ بھی ظروف مبنیات میں سے ہے، اسفل اسافلین، آیا کہ نہیں آیا ہے؟ وہ بھی ظروف مبنیات میں سے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے 3 حالات ہوتے ہیں۔ اس کا مضاف الیہ اگر مذکور ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا، وہ مبنی پر فتح ہوگا۔ مبنی کیا ہوگا؟ ہاں، فتح پر کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ وراء میں اس لیے زبر آیا ہے، اس لیے کہ اس کی زبر زہر کی طرف، زہر کا معنی پیٹ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وراء کا لفظ یہ کیا ظروف مبنیات میں سے ہے، جس طرح خلفہ ہے، خلف، لیکن خلف کی زبر جب وہ کسی کی طرف ہو جائے تو ہو جائے گا خلف الامام، سمجھ میں آیا؟ اب خلف الامام اور خلف الامام غلط ہو جائے گا، اس کی اضافت زہر کی طرف ہے، اس لیے وراء پر زبر آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رہا وہ جن کا نام اعمال، جسے اپنا نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے، اس کی پیٹھ پیچھے دیے جانے کا مطلب نہیں سمجھے، یعنی کافر کو نام اعمال جو ہے داہنے ہاتھ میں تو دیا نہیں جائے گا، ان کو نام اعمال بایاں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کہاں دیا جائے گا؟ تو بایاں ہاتھ میں تو دیا جائے گا۔ کیسے کر کے؟ دیکھو ایسے کر کے، کیسے کر کے؟ ایسے کر کے، یعنی ان کا بایاں ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا۔ لفظ گارا ہو گیا، آسان کر دوں۔ اس کا بایاں ہاتھ اور بام ہاتھটা এই গর্দনে যেমন জুতার হার হয় ওই হিসাবে বাঁধানো হবে। سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہی کہہ رہا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا، ہے نا؟ جوتا کا توق پہنا تو اس کو بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو یہ جو دایاں والا ہاتھ ایسے گردن میں باندھ دے گا اور یہ والا بایاں والا ہاتھ ایسے کر دے گا پیٹھ کے پیچھے۔ وراء جہری بولا نا، اس کے پیٹھ پیچھے، نہیں سمجھ میں آیا؟ پیٹھ پیچھے کر کے نامہ اعمال یہاں دیا جائے گا، ایسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ، کیا کہتے ہیں، بایاں ہاتھ میں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دایاں ہاتھ جو ہے کافر کا، دایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پسے پشت رکھا جائے گا۔ کہاں رکھا جائے گا؟ اب پسے پشت بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، پیٹھ کے پیچھے، پشت مانا پیچھے، پشت کا مانا ہی ہوتا ہے پیچھے، فارسی لفظ ہے یہ پشت، ہے نا؟ اور اس کی جمع ہے پشت۔ ہاں، اب ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں پشت در پشت گزر گئے، پشت تو اور پشتے یہ اردو میں جمع ہے، فارسی میں پشت ہاں ہے، جیسے اسب سے اسب ہاں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو کہہ رہے کہ بایاں ہاتھ پسے پشت رکھا جائے گا اور اس میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر کافر جان لے گا کہ وہ اہل نار میں سے ہے، وہ اہل جہنم والوں میں سے۔ ہاں، نار کا معنی تو ہم سمجھے اتنا ہی کافی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ جَهْرِهِ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، وَرَاءَ جَهْرِهِ۔ رہا وہ جن کا نام اعمال، جسے اپنا نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے۔ پیٹھ پیچھے دیا جانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا پوری بات؟ تو
یعنی داہنا ہاتھ جو ہے اس کی گردن پر ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پسے پشت رکھا جائے گا۔ اس حالت کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا، بایاں ہاتھ کیا کہتے ہیں پسے پشت جب رکھا جائے گا نا، اسی میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور اس حالات کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا کہ وہ اہل نار میں سے، کس میں سے؟ وہ اہل نار میں سے ہے۔ آگے چل کے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، فَسَوْفَ يَدْعُو، تو ان قریب وہ موت مانگے گا۔ ان قریب وہ کیا مانگے گا؟ ان قریب وہ موت مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ صبور کا معنی ہے یا موت، صبور فعول کی وجہ سے۔ صبور کا اصلی معنی ہے ہلاکت، تباہی، بربادی۔ تو دا یدو نصر انصر سے ہے۔ تو جب اس حال کو وہ دیکھے گا تو اس حال کو دیکھ کر وہ کیا مانگے گا؟ موت مانگے گا، یعنی افسوس کرے گا، کہ ہائے ہلاکت۔ صبور جیسے کہ کوئی آدمی کا کوئی مر جاتا ہے، کسی آدمی کا تمہارا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، یا باپ کا بیٹا مر گیا، تو ماں لوگ تو کہتی ہی ہے، اس کا بیٹا کا نام زید ہے، یا زیدہ یا زیدہ، افسوس کر کے کہتے ہیں نا ہائے ہلاکت، ہائے تباہی، ہائے بربادی۔ اسی طرح یا صبورا یا صبورا کہے گا، کیا کہے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ موت مانگے گا، ان قریب وہ تباہی کی دعوت دے گی۔ دعوت کا معنی دعوت دینا، دعوت دینے کا معنی ہی مانگنا۔ 10 لڑکوں کی آج جو ہے طلبہ میں دعوت ہے، اس کا مطلب کیا؟ دعوت کا معنی بلانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 لڑکا کو اس نے مانگا ہے، دعوت دینے کا معنی مانگنا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو وہ موت مانگے گا، کیا مانگے گا؟ ان قریب وہ موت مانگے گا۔ جب اس حال کو دیکھے گا تو اس حال کو دیکھ کر وہ موت مانگے گا کہ کیا کہتے ہیں مر جائے اور ہم کبھی زندہ نہ ہوں۔ لیکن اس کے لیے کیا اللہ فرماتا ہے؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ سعیر جہنم کا نام ہے۔ جہنم کتنے ہیں؟ ٹوٹل 7 ہیں، ان 7 جہنم میں سے ایک جہنم کا نام سعیر بھی ہے۔ کیا ہے؟ سعیر بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک کا نام جہنم بھی ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، جہنم بھی ایک جہنم ہے۔ اور حاویہ بھی ایک جہنم کا نام ہے، سورہ قاریہ میں ہے۔ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہِيَہ، تم کیا جانا حاویہ؟ حاویہ دوزخ کیا ہے؟ اللہ فرماتا نار حامیہ، ایک ایسی آگ ہے جو شعلے مارتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی ہے، اور وہ جہنم میں پہنچے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا۔ کان بہ بصیرا، نہیں، وہ جہنم میں پہنچے گا۔ آئیے آیت آئے گی، میں نے آگے والی آیت میں چلا گیا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، تو وہ اپنے گھروں میں، بولو، تو وہ اپنے گھر میں جو ہے مسرور ہو۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ بے شک وہ، کون منا؟ کافر، حج میں کمر جائے کافر، بے شک کافر کان فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، یعنی اپنے گھر میں مسرورن، مسرور تھا۔ گھر میں کا مطلب یہاں وہاں جنت کا گھر یہاں نہیں ہے، اب یہاں دنیا کے گھر میں ہے نا۔ دنیا کے اندر وہ جو ہے خوش تھا، دنیا کے اندر وہ اپنے گھر والوں میں، اپنے گھر میں خوش تھا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے گھر میں، دنیا کے اندر وہ اپنے گھر میں کیا تھا؟ خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور حار یحور، حیران، حیرت جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، پھرنا۔ انہو ہے کہ انہو ہے؟ انہو ظن، اس نے گمان کیا، بے شک اس نے یقین کیا، اس نے گمان کیا، اس نے سمجھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، اسے پھرنا نہیں ہے۔ اس نے سمجھا کہ ہم دنیا میں ہیں، یہی رہیں گے، یا پھر مر گئے تو مرنے کے بعد ہم کو قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لے کر کہ انہو ظن، اس نے سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہے، اسے کافر نے سمجھا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا قبروں سے۔ آگے چل کر اللہ بتا رہا ہے، ارے تو نے جو سمجھا ہے کہ تیری سمجھ کچھ اور ہے، تیری سمجھ۔ اللہ فرما بلا کیوں نہیں، اوبسوئی پھرتے ہوئے، اوبسوئی بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ بے دنیا میں تم نے کیا کیا، کہاں کون سا گھٹولا کیے، کہاں کون سا نیکی کی، یہ سارے معاملات، تمہارے تمام دلوں کے خطرات، اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں سے واقف ہے کہ نہیں ہے؟ واقفیت ہے کہ نہیں ان کو؟ اللہ کو ہے کہ نا؟ وہی کرا کہ کیوں نہیں، یعنی تم جو یہ سوچا ہے کہ پھرنا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر سے زندہ اٹھایا نہیں جائے گا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ بصیر بصر بزرگ بصرت سے ہے۔ فلا اقسم بالشفق،
مجھے قسم ہے شفق کی، کس کی؟ شفق مانا اجالے کی، اور اجالے کا مانا ہے یا شام کے اجالے، شام کے، شفق بولتے ہیں شام کے اجالے کو، کیا بولتے ہیں؟ سرخی کے بعد ایک اجالے آتا ہے، سرخی کے بعد ایک اجالا آتا ہے آسمان میں، جب طلوع غروب ہوتا ہے نا اس میں ایک سرخی آتی ہے، پھر سرخی آنے کے بعد سفیدی آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی سفیدی آ جاتی ہے تو امام صاحب کے نزدیک عشاء کا ٹائم اسی وقت سے شروع، اور یہی قول اکثر صحابہ کا بھی ہے، یہی قول، لیکن بعض علماء اس شفق سے سرخی مراد لیتے ہیں، کیا مراد لیتے ہیں؟ لیکن اکثر صحابہ کا قول یہی ہے کہ اس شفق کے بعد کیا آتی ہے؟ اجالے، سفیدی، اس سفیدی کے بعد امام صاحب کے نزدیک عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہی ہے فلا اقسم بالشفق، مجھے قسم ہے شفق کی، یعنی شام کے اجالے کی۔ سمجھ میں آیا؟ شفق کا معنی شام کا اجالا۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی جب وہ جمع کرتی ہے، جب وہ رات جب ہو جاتی ہے تو وہ رات میں جو چیز رات کے اندر آنی چاہیے ان سارے چیزوں کو رات میں لا کے وہ جمع کر دے کہ نہیں کرتی ہے؟ بھائی تمہارے گھر میں گائے گورو ہے، جب دین ہوتا ہے تو گائے گورو کو، بکرا بکری کو، گھوڑا گھوڑی کو کھیتوں میں منتشر کر دیتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کھیتوں میں پھیلا دیتے ہو، جب رات ہوتی ہے تو اپنے آشیانوں میں، اپنے ٹھکانوں میں آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہی ہے، اور رات کی قسم، وما وسق، وسق کا معنی ہے، اور رات کی قسم جو کہ وہ جمع کر لیتی ہے۔ رات جو چیز باہر مطلب کا منتشر ہے اس کو آ کے کیا کر لیتے ہیں؟ اب رات میں بہت ساری چیزیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رات کا کام کر رہا ہے، جو رات۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، جب چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جانے کا مطلب اس کی روشنی کامل ہو جائے، جس کو ہم ایام بیج کے نام سے جانتے ہیں۔ ایام بیج کے کتنے دن ہیں؟ ایام، یوم کی جمع، بیج کا معنی سادہ، سادھے کے دن، سفید کے دن۔ وہ سفید کے 3 دن ہوتے ہیں، 13ویں کی رات، 14ویں کی رات، 15ویں کی رات کو ایام بیج بولا جاتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولو۔ والقمر، چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے، یعنی اس کا نور کامل ہو جائے، یعنی 13ویں کی رات کو، 14ویں کی رات کو، 15ویں کی رات کو چاند پورا بالکل ایک دم دیکھتے ہو نا، ایک دم آب و تاب میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ ہاں، آگے چل کے بتا رہا، دیکھو، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ضرور تم، لَتَرْكَبُنَّ کا معنی راکبہ یرکبو کا معنی تم لوگوں نے پڑھا تھا سوار ہونا، راکبہ یرکبو سمع اسماء سے، لیکن یہ لام تاکید بانون تکس ثقیلہ طرف مستقبل معروف ہے۔ کیا ہے یہ؟ اب یہ لوگ سوچاتے یہ سب سنتے ہم لوگ میزان میں پڑھے تھے، یہ قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ قرآن کو تو اس کو تو اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ لَتَرْكَبُنَّ کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ، ضرور تم چڑھو گے، ضرور تم چڑھنا سمجھ رہے ہو نا؟ چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب منزل تک پہنچنا۔ بھائی جب تم موٹر سائیکل میں، یا اسماعیل جو رامپور ہاٹ سے حاجی پور تک آیا تو کسی سواری پر سوار ہو کر آیا نا، تو وہ منزل بائی منزل پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ رامپور ہاٹ بس اسٹینڈ میں پہنچ کے وہ بسندو پور آیا، بسندو پور سے تارا پیر، تارا پیر سے مطلب کیا اور بہت سارے مطلب پور کو گزار کے مطلب حاجی پور، تو منزل با منزل آیا کہ نہیں آیا؟ وہی ہے چڑھنا، وہی ہے۔ اس لیے رکبہ کا معنی لیا، رکبہ بابی فال کے سوار ہونا۔ جب آدمی سوار ہوتا ہے تو ایک منزل کو چھوڑ کر دوسرے منزل میں، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے کو، ایسے سوار ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولو۔ اسی لیے بولا گیا لَتَرْكَبُنَّ، ضرور تم چڑھو گے، یعنی سوار ہوگے، ضرور تم چڑھو گے، طَبَقًا عَن طَبَقٍ، منزل با منزل، منزل با، جب ہم کسی سواری میں سوار ہوتے ہیں تو منزل با منزل پہنچتے کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ جب تم سوار ہوگے تو ضرور تم مطلب کیا چڑھو گے، منزل با منزل۔ اس میں 2 قول ہے، ایک قول تو ہے یہ خطاب ہے انسانوں کو، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ انسان کو خطاب اس معاملے میں ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد ان کے بہت سارے منازل آتے ہیں، مرنے کے بعد اس کو قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا، پھر موقف میں حساب کے لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا، لایا جائے گا، پھر انہیں حساب و کتاب دے گا، حسر ہے، نصر ہے، میزان ہے، تو اس کے منزل با منزل ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک یہ بھی ہے کہ انسان ہے نا، انسان جو ہے حالت میں تدریج ہوتی ہے۔ انسان کی حالت میں کیا ہوتی ہے بے؟ انسان کی حالت میں تدریج کیسے ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو ہے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ دودھ چھوڑتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر لڑکپن آنے کے بعد اسے جوانی آتی ہے، پھر جوانی کے بعد اس کی جوانی ڈھلتی ہے، پھر جوانی ڈھلنے کے بعد اسے بڑھاپا آتا ہے۔ ایسے میں آیا؟
آتا کہ نہیں آتا ہے؟ تو وہی ہے مطلب کیا طبقہ در طبقہ. یہ تو انسان کو خطاب ہے. اور نبی کی طرف اگر خطاب کرو گے تو شب معراج کی رات سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر رب کے دیدار کے لیے گئے تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اس طرح مطلب کیا درجہ بدرجہ منزل بمنزل گئے کہ نہیں گئے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صورتیں آ سکتے ہیں، اتنی صورت بتانے کا یہاں موقع اور محل نہیں ہے. آگے چلو. فما لهم لا يؤمنون. اتنے چیز کافر تم کو سمجھایا گیا پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے. پھر بھی تمہیں ایمان لانے سے ایمان لانے کے معاملے میں تمہارا کون سا عذر رکھا ہے؟ اب کیوں ایمان لے کر نہیں آ رہے ہو؟ تو کہہ فما لهم، تو انہیں کیا ہو گیا، لا يؤمنون، ایمان لے کر نہیں آتے. تو کیوں وہ ایمان لے کر نہیں آتے، یہ مانا ہے. تو کیا ہے ان کے لیے، مانا اب ان کے لیے کون سا عذر بچ گیا ہے کہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے، پھر بھی ایمان لے کر. میں اتنے سارے مطلب کیا تم کو نمونہ دکھا دیا، اتنے سارے چیزیں دکھا دی کہ اللہ کی یہ دیکھو قدرتوں کو دیکھو، ان کو دیکھ کر تمہیں کم سے کم ایمان لے کر آ جانا چاہیے. تو پھر اس کے باوجود بھی کون سی ایسی مصیبت تم پر آن پڑی ہے کہ تو ایمان لے کر نہیں آ رہا؟ فما لهم لا يؤمنون. آگے ہو گیا، یہ بات کلیئر ہو گئی. آگے چل کے ایک آیت آ رہی ہے جس کی شان نزول میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے قرآن کی سورت کیا ہے؟ سورہ اقرا. سورہ الگ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس میں آخر کی ایک آیت ہے وسجد وقترب، آیا ہے نا. وسجد کا معنی سجدہ کرو، وقترب اور قریب ہو جاؤ، یعنی اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، یہی نا. تو اس آیت کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیا پڑھی، اس آیت پر آئی. اس آیت کو پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سجدہ کیے. کیا کیے؟ ایک سجدہ میں ایک ہی سجدہ ہوتا ہے. ایک سجدہ اگر قرآن میں ٹوٹل کتنے سجدہ ہیں؟ 14. ایک سجدہ کو پڑھیں گے تو ایک ہی. اب ایک ہی سجدہ ایک ہی مجلس میں 100 بار پڑھا گیا پھر بھی ایک ہی سجدہ کریں گے. لیکن مجلس بدل جانے سے سجدے بھی بدل جائے گا تو اس کے لیے اب وہ سجدہ بھی ڈبل ہوتا چلا جائے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو 14 سجدے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت، اس آیت کو پر جب آئے، اس آیت کو پڑھے تو آپ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. اس سجدہ کا نام ہے سجدہ تلاوت. کیا ہے؟ سجدہ تلاوت. کیا نماز والا سجدہ نہیں، یہ تلاوت والا سجدہ. تو تلاوت والا جو سجدہ کیا آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے مومنین ہیں وہ بھی کیے. اور قریش، کفار قریش نے، قریش کو کفاروں نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. اسی پر یہ آیت کریمہ، یہ کافر سجدہ نہیں کرتے جو قرآن کی آیت ان پر پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اذا شرط ہے، جب ماضی پر داخل ہو جائے تو مستقل معنی میں خاص کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آیا؟ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآ قرأ سے ہے، مجہول کا صیغہ، پڑھا جائے یا نہیں، ان پر پڑھا جاتا ہے. جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے. وہ سجدہ، بات کلیئر ہوئی؟ کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کی آیت جہاں جہاں بھی آیا ہے، اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت جب بھی سنو تو سجدہ تلاوت اس پر سننے پر کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے سننے پر جس طرح واجب ہے پڑھنے پر بھی واجب. پڑھنے والا سننے والا دونوں پر. اس نے سننے کا ارادہ نہیں کیا. ابھی جتنے لوگوں نے سنا ہے سب پر واجب ہے کہ سجدہ تلاوت کرے. یہ واجب ہے، ضروری نہیں تو گنہگار ہوگا. بات سمجھ میں آیا؟ اور کوئی نہیں کرے گا اس کا بھی یقین ہے. ہاں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَيَسْجُدُونَ. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے. سجدہ، اور وہ پھر ان سے کیا کم ہے؟ وہ بھی ان سے، ان کے بڑے بھائی اگر ہے تو یہ ان کے ضرور چھوٹے بھائی ہے نا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، ہے نا. ایک وہاں جو بیٹھا ہے انشاءاللہ وہ بھی نہیں کرے گا. جب ان پر قرآن پڑھا جائے وہ سجدہ نہیں کرتے. وہ سجدہ، اچھا وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ سجدہ. اس سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی آیت سننے پر بھی پڑھنے پر بھی سجدہ تلاوت کیا ہو گیا؟ واجب. سجدہ تلاوت کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. بات کلیئر ہو گئی؟ بل الذین کفروا یکذبون، کہ سجدہ تلاوت کریں گے کیا؟ یہ تو جھوٹ لاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ بل الذین کفروا، بلکہ کافر جو ہے جھٹلا رہے ہیں. قرآن کی آیت کو کافر جھٹلا رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ان سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. جانتا کہ نہیں جانتا؟ اس لیے کرا واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے. زیادہ جانتا کا معنی خوب جانتا ہے، بھالو بھاوے جانے. واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے. بما یوعون، جو اپنے جی میں لاتے ہیں. جی میں لانے کا مطلب نہیں سمجھ میں؟ میرے وہ اپنے دل میں جو سوچ رہے ہیں، ان کے دل کے اندر جو خطرات گزر رہا ہے، ان سارے خطرات سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واقف ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کرا اللہ خوب جانتا ہے. بما یوعون، یوعون اصل میں تھا یوعون، یکرمون کو جن پر. سمجھ میں آیا؟ یکرمون، یا کو بدل دیا ہے، یا ہٹا دیا، حذف کر دیا گیا، اس لیے یوعون ہوا. اور اللہ خوب جانتا ہے
جو ان کے جی میں ہے، جو ان کے جی میں آتا ہے، جو ان کے جی میں آتے ہیں یا جو اپنے جی میں لے کے آتے ہیں، جو اپنے جی میں، جو اپنے دل میں لے کے آتے ہیں. بھائی جی کا مطلب دل. میرا جی نہیں کرتا، کہاں کا من نہیں کرتا، کہتے کہ نہیں کہتے میرا دل نہیں لگتا، میرا جی نہیں لگتا. تو جی اور دل کی بات ہے. اور سمجھ میں آیا؟ جی کا مطلب یہ ہے کہ تو نے کھایا، جی وہی جی نہیں، جی کا معنی دل بھی ہے. اس لیے کہ کھانے کا تعلق بھی دل سے ہے، کھانے کا تعلق بھی اس لیے کہ مردہ آدمی سے نہیں پوچھتا کہ تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس لیے کہ اس کا دل ختم ہو گیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے فبشرہم بعذاب علیم. بشر شرف کے وزن پر ہے، تفسیر مصدر باب تفعیل سے. کس سے؟ فاجزا کا ہے. فبشرہم، تو انہیں بشارت دے دو. جب وہ قرآن کی آیاتوں کو جھٹلا رہا ہے، قرآن ان پر تلاوت کیا جا رہا ہے اور ان پر وہ سجدہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے نبی سے ارشاد ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گیا فبشرہم، انہیں بشارت دے دو بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کا، خطرناک عذاب کا، دردناک عذاب کا انہیں بشارت دے دو. یہ تو کافر کے بارے میں ختم ہو گئی. اب لیکن جو مومن ہے تو مومن کو دردناک عذاب کے بارے میں خبر دے گا کہ جنت کے بارے میں خبر دے گا؟ اس لیے کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے کر آئے، مگر جو مومن ہوئے، مگر جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے. عملو سمیعو کے وزن پر ہے، آمنو باب افعال سے، اکرمو کے وزن پر. مگر جو ایمان لے کر آئے اور اچھے کام کیے، لہم ان کے لیے اجرن، ایک ایسا ثواب ہے، غیر ممنون، کو ثواب کا حساب نہیں ہے، یعنی ان کے لیے بے حساب ثواب ہے ان کے لیے. بات کلیئر ہو گئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.